نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على اللهم بارك على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حميد مجيد. چند دن سے یہ موضوع چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان تمام کائنات کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ دین اسلام ہے. اور پھر دین اسلام کی بڑی بڑی اجزاء وہ 3 بتائے گئے: عقائد، اعمال، کردار، حلال و حرام، جس کے اندر معاشرت بھی آ جاتی ہے، حقوق آداب بھی آ جاتے ہیں، اور حقوق آداب بھی آ جاتے ہیں. اور اس طرح اس میں اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اور تیسری چیز ایمانی صفات، اخلاق یا احسان، اس کی پھر بڑی تفصیل ہے. اور اس کے شعبے بتایا تھا کہ 4 شعبے بڑے بڑے ہیں. ایک تعلیم و تعلم، دوسرا علم پر عمل و مجاہدہ، تیسری چیز ذکر اللہ کی کثرت، چوتھی چیز صحبت صالح. اس سے یہ 4 اس کی کیا ہے، اس سے شعبے ہیں. یا یہ کہیں کہ مدرسہ، خانقاہ اور تبلیغ اور جہاد. یہ اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے. پھر بتایا کہ اب تحریک ایمان و تقوی کا کام کیا ہے. اس میں پہلی چیز کو لیا تھا کہ ہم اس بات پر کوشش کرتے ہیں کہ ہر ساتھی کو اپنی طرح متوجہ کر کے کہ اپنی اصلاح کرو، اور یہ اصلاح تمہاری قیامت تک کے لیے تک ہونی چاہیے. دوسری چیز اپنے گرد و پیش کو والوں کو بھی اپنی اصلاح کی طرح متوجہ کیا جائے. اس پر پچھلی سبق میں بات ہوئی تھی. آج دوسری بات جو تحریک ایمان و تقوی والے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پوری دین کا نقشہ لوگوں کے سامنے رکھنا اور اس پر حت الوسع کوشش کرنا، جتنے پر ہو سکے اس پر عمل شروع کر دیں. فی الحال یہ بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جب ناقص دین کو پورا دین سمجھا جائے یا سمجھایا جائے یا غور کرایا جائے تو دین کا حسن سامنے نہیں آئے گا. بہت قیمتی جہاز ہے جس کی قیمت اربوں روپے کی ہے یا کروڑوں روپے کی ہے، اور اس کا ایک ایک پر لاکھوں روپے کا ہے، لیکن
اگر ناقص ہو تو وہ اس سے چلتا ہوا سائیکل اچھا ہے، کام تو کرے گا. بعض لوگ محض جب کلمہ پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اس کو پورا دین کیا ہے، اس کو دین کیا ہے، وہی دین ہے، دین کر رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں کے سامنے ایک نقشہ نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی چیز کو لے کر اس کو پورا دن کہتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم صرف کہیں کہ بھئی یہ پاؤں کو لے کر کے پاؤں کیا یہ انسان ہے، تو ظاہر ہے کہ پاؤں بڑی قیمتی ہے، لیکن انسان تو نہیں ہے، یہ انسان کا جز ہے، یہ انسان کا جز ہے، انسان کا عضو ہے. تو قوموں کی تباہی جو کتابی قومی ہوتی ہیں، اس کی تباہی اس وقت آ جاتی ہے، بربادی آ جاتی ہے کہ وہ ادھوری دین پر اور بعضی دین کو پورا دین سمجھنے لگتے ہیں، یا بعض دین پر عمل کرتے ہیں، بعض پر نہیں کرتے، بالکل یہ ترک کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے. جس آج کل ہمارے پشتونوں میں عورتوں کو میراث دینے کا رواج ہی نہیں ہے. جب اس سے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو یہاں کون حصہ دیتا ہے، عورت تو خود کیا ہے، میراث ہے. حالانکہ یہ حدود اللہ ہے، کیا ہے یہ حدود اللہ ہے، اللہ کی مقرر کی حدود ہے. اس پر سزا کی وعید سنائی گئی ہے، جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، جو حدود اللہ کو اسے تجاوز کرتا ہے. لیکن ہمارا خیال ہی نہیں جاتا اس طرف، یہ بھی کوئی دین کا ہے کیا حکم ہے، بالکل خیال ہی نہیں جاتا وہاں اس طرف. یہاں جو مرضی کی دین ہے وہ تو ہم کر لیتے ہیں، اور جو مرضی کی دین نہیں ہو، جو جس کی ہماری طبیعت نہ چاہے، اس کو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الناس من یعبد اللہ علی حرف، لوگ میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی ایک کنارے پر کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ، جب اس کو خیر و بلائی پہنچتی ہے دین کے معاملے میں تو مطمئن رہتا ہے کہ ماشاء اللہ بڑا اچھا دین ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، جب ان کو کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو وہ دین سے الٹے پاؤں پہ جاتا ہے، وہاں اس کے پاس دین نہیں ہوتا. عورتوں کو کس نے میراث دیا ہے؟ عورتوں کو کس نے میراث دیا ہے؟ پاکستان کے اندر شریعت کہاں ہے کہ ہم کیا شریعت، کہ ہم کہتے ہیں کہ شریعت مسئلہ شریعت پر کیا کرتے ہیں، اس کے ساتھ وہ معاملہ صاف کرتے ہیں. تو پھر وہ پھر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گاٹھی میں ہو گیا، دنیا بھی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، نقصان میں ہو گیا. والآخرہ، خیر آخرت کی بھی کیا ہو، تباہ ہو گیا، نقصان مبتلا ہوا، خسارے میں ہوا. دنیا آخرت دونوں میں خسارہ پانے والا بن گیا. ذالک هو الخسران المبین، یہ بڑی کھلی ہوئی خسارہ ہے، نقصان ہے. اللہ تعالیٰ اس کو سے بچائے. یہود کے دو قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ دونوں آپس میں لڑتے کرتے تھے. اور اوس و خزرج یہ مشرکین کے دو قبائل تھے. تو ایک فریق ایک کے حلیف تھے، ایک کے ساتھ دوستی تھی، اور دوسری کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. جس سے آج کل پاکستان مسلمان تقسیم ہو چکے ہیں، کوئی روس کا دوست ہے، کوئی امریکہ کا دوست ہے، وہ دو بلاک ہیں دونوں. تو جب وہ لڑتے تھے آپس میں
جب اس کے آپس میں اوس خرچ لڑتے تو یہ بھی لڑتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، پھر کسی کو گھروں جلاوطن کر دیتے تھے، گھروں کو جلا دیتے اور اسی پر ظلم کرتے تھے، لڑائی کرتے کسی کے ساتھ. لیکن جب اس کے کوئی قیدی ہو جاتے تھے تو پھر کہتے یار چندہ کرو، کیونکہ ہماری شریعت میں کیا ہے، ہماری شریعت میں یہ ہے کہ وہ قیدی کو چھڑانا چاہیے. تو پھر فی علی کر اس کو چھڑا دیتی تھی اس وقت کے رواج کے مطابق. اب جو اللہ تعالیٰ ان کو فرمایا کہ تم پر تو اور بھی احکامات تھے، صرف تم کی چندہ یاد آ گیا. کیا آ گیا؟ چندہ آ گیا، یاد آ گیا. گھروں سے نکالنا بھی حرام تھا، کسی کے ساتھ لڑنا بھی حرام تھا، اور دوسروں کے ساتھ مل کر آپس میں اپنی بھائیوں کے ساتھ لڑنا یہ بھی حرام تھا آپ پر. تم نے صرف اس کو لے لیا، ٹھیک ہے وہ بھی ایک حکم ہے، لیکن ایک حکم کو لے کر تم نے کیا کیا، باقی کو چھوڑ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بعضی دین پر ایمان ہے، بعض پر نہیں ہے، بعضی کتاب پر ایمان ہے، بعض پر نہیں. اس بات کو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں افتؤمنون بعض الکتاب وتکفرون بعض، کیا تم بعضی کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تمہارا جو رویہ ہے تو یہی معلوم ہوتا ہے، حالانکہ وہ پوری تورات کو مانتے تھے. فما جزاء من يفعل منكم ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. تم میں سے اہل کتاب میں سے جو بھی ایسا کرے گا تو اس کے لیے دنیا میں ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی. اس کی سزا صرف یہی ہے کہ دنیا میں ذلیل ہو، رسوا ہو. ویوم القیامت یردون الی شد العذاب، اور قیامت کے دن بدترین سخت عذاب کی طرف سخت ترین عذاب میں ڈالے جاؤ گے. آج کل مسلمانوں کی حالت کو دیکھو، کس قدر ذلیل ہو رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے، اب تو الحمدللہ کچھ مسلمانوں کے اندر کچھ بیداری آ گئی، اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی بیداری اس میں بیدار کر دے. مسلمان ممالک کی بادشاہوں نے، سربراہوں نے امریکہ کو افسدی کا بھی دے دیا، افسدی کا. اپنی قوم کی بیٹی کسی کو دینا، اس کا وہ ہمارے ہاں ہماری قوم کی بیٹیوں کو، ہماری قوم کی عورتوں کو کہتے کہ چونکہ وہ عیسائی ہے وہ ہمارے پاس بھیج دو. یہ جو ان کے لیے ایجنٹ ہے، مثلا کوئی ڈاکٹر ہو تو وہ کہتے اس کو رہا کر، اس کی وہاں سے اس کیس لڑتا ہے. قوم ہماری قوم کا ہوتا ہے اور ہم اپنی قوم کی عورتیں ان کو حوالے کرتے ہیں. اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی، اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی. اور یہ ہماری پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا بہادر بھی ہوں. اللہ اکبر، سبحان اللہ. سفیر دنیا میں کوئی بھی کسی کے حوالے نہیں کرتا. ہمارے حکمرانوں نے سفراء کو بھی، مسلمان سفیروں کو بھی کیا امریکہ کے حوالے کر دیا. اور اپنے مسلمانوں کو، اپنے پاکستانی بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو کیا اس کو امریکہ کے حوالے کر دیا. اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں. ایک آدمی ہے کہ میں مجبوری تھی، میں بس مجبور ہو گیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے ڈالر اس بھی کمائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا تمہارے ڈالروں کا کیا ہوگا. اس سے بڑی رسوائی کوئی ہو سکتی ہے کہ اپنی قوم کے کوئی آدمی اپنی بیٹوں کو چند پیسوں کی خاطر دشمن کے حوالے کرے، اس کو ذبح کرے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس کی ذلت رسوائی ہوگی. آپ دیکھیں یہاں مشرق وسطی میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. وہاں ہمارا مال بھی لوٹ رہا ہے، ہماری جانیں بھی ضائع ہو رہی ہیں.
اور وہ دندنا رہے ہیں آپس میں ہمارے اوپر. وجہ کیا ہے کہ ہم نے پوری دین کو اختیار نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جل جلالہ نے ہم پر آفت ڈال دی، ہم پر زوال آیا، اسی لیے آیا کہ تم ٹھیک مسلمان نہیں ہو. اور جو ہم پر مسلط ہو گئے وہ بھی ہم سے بنے ہیں. اگر پھولوں سے عطر نکالا جائے عطر تو بڑا خوشبودار ہوگا. اگر گوبر کو نچوڑا جائے وہ بڑا بدبودار ہوگا. تو یہ جو اوپر آئے ہیں یہ ہمارا نچوڑ ہے. کیا ہے؟ ہمیں نچوڑ کر کے ہمیں اس کو کیا کہ آگے بیچ دیا ہے. گلا کسی کرتے ہو؟ خود کارخانوں میں گوبر ڈال کر، گوبر بن کر اس میں سے جو نکلے گا وہی ہوگا آپ کے اوپر. لیکن یہاں پر بس نہیں ہوگا، قیامت آنے والی ہے. اس دن کی رسوائی بہت بڑی ہے. اللہ تعالی حفاظ فرمائے. جب پہلی قوموں کی حشر یہ ہوا تھا، انہوں نے دور دین کو اختیار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں سارے کے سارے اور پوری کی پوری داخل ہو جاؤ اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو. جو قدم بھی تمہارا اسلام کی جس زندگی کی جس شعبے میں تمہارا قدم اسلام سے ہٹے گا تو کس قدم ہوگا؟ شیطان قدم ہوگا. آج ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ہمارا جمہوریت جو وہ ہمارا اسلام پر ایمان ہے، یہ چیز اسلام کے خلاف ہے. بلکہ اس کی بجائے کیا کہتے ہیں کہ ہماری جمہوریت پر ایمان ہے. جمہوریت کو دین بنا دیا اور کہتے ہیں کہ یہ فلان بات جمہوری اصولوں کے خلاف ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ بات اسلامی اصولوں کے خلاف ہے. پاکستان کے اندر ایسے لوگ وقت گزارتے ہیں. پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ مسلمان ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مشرک قوموں کی، یہود و نصارہ کی تہذیب کو، تمدن کو اور ان کی اخلاقیات کو، ان کی بے حیائی کو، دوسرے الفاظ میں کہیں اس کو اپنے ملک میں لانا چاہتے ہیں. ایک تو خود گمراہ ہو، ایک دوسری بات کی گمراہی کو اپنے ملک میں لانے کی کوشش کرنا. آپ سعودی عرب میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. سینی میں ہم لگائیں گے، فلان کریں گے، یہ کریں گے. تو پھر گلہ کس سے ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں؟ گلہ اپنے آپ سے ہے. اگر مسلمان آج بھی پوری دین پر آ جائیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنا طوفان مچاتے ہیں، لیکن بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. کیا کس نے ابھی تک سود کے خلاف آواز اٹھائی؟ سود اللہ تعالیٰ نے اس کی اعلان جنگ فرمایا ہے کہ سود خور کے ساتھ کیا ہے؟ میرا اعلان جنگ ہے. اور ہم سود لے کر فخر کرتے ہیں، فلان IMF نے ہمیں سود دیا، فلان دیا، اور وہ ہمارے ایمانوں کو کیا کرتے ہیں؟ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہ مفت سود نہیں دیتا، سود بھی دیتا ہے، پیسے بھی لاتے ہیں سود آپ سے،
اور آپ کو کیا افسر آپ پر ایمان کی سودا بھی کرتا ہے. اب اس کے خلاف کس نے آواز اٹھایا ہے کہ بھائی سود کیوں لیتے ہو؟ مسلمانوں کے ساتھ معاشی نظام موجود ہے، اس کو کیوں نہیں رواج دیتے ہو؟ نہیں دیتے، اسی لیے نہیں دیتی کہ پھر امریکہ خفا ہو جائے گا، پھر یہود خفا ہو جائیں گے، نصارہ ختم ہو جائیں گے. جب جو لوگ اپنے رب کو ناراض کریں گے مخلوق کے لیے، مخلوق اس پر کے سر پر چڑھ آئے گا، مخلوق اس پر سر پر چڑھ آئے گی، لازمن آئے گی. امریکہ کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا تو امریکہ تم پر چڑھے گا. ہندوستان کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو ہندوستان تمہارے لیے دنیا میں یا آخرت میں وبال بن جائے گا. دنیا سے تم جانا ہے، چند دن زندگی ہے. اتنی بڑی بات کے خلاف کبھی تک کسی نے اپیل بھی دائر نہیں کی. ₹5 کی مہنگائی آ گئی. ہاں مہنگائی طوفان اٹھاتے کہ مہنگائی آ گئی ₹5 کی. دین کا خسارہ ہو رہا ہے، ایمان کا خسارہ ہو رہا ہے، اس کا کوئی فکر نہیں ہے اس کی. تو کیسے ایک قوم بچے گی پھر؟ یہ آپ پر اس کا دار و مدار ہے کہ آپ اور تمام جتنے مسلمان ہیں، خواہ وہ افسر قسم کے ہیں یا عوام ہے، سب اپنے آپ طرف متوجہ ہو جائیں کہ ہم نے پوری دین کو اپنانا ہے. جو چیز دین کے خلاف ہو اس نے ہمیں نہیں کرنا ہے. جو کام پھر دیکھیں کیسے جب دین پورا ہو جائے گا پھر خود چلے گا. آج کل ہم نے دین کو کیا کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں. جیسے گاڑی خراب ہو جاتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں؟ ٹائر نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ چلو سب اس کو کیا کریں تو چینج کر دو کسی چیز کے اوپر یا کسی ڈمپر وغیرہ میں ڈال دیں تاکہ اس پہ جائے کہ اس کی اصلاح کیا جائے، اس کو ٹھیک کیا جائے. ہم نے اسلام سے یہ بنا دیا ہے کہ اسلام کو کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں. تم اسلام کی پرزوں کو ٹھیک کرو، پورا کرو، اس کے اندر تیل بھر دو، تیل ایمان کی تیل بھر دو، اس میں اخلاص کی تیل اس کے اندر بھر دو، اس کا انجن یا قائد ٹھیک کر دو. اس کے لیے ٹھیک ڈرائیور بیٹھ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ہزاروں لوگوں کو، اگر ٹرین ہے تو ہزاروں لوگوں کو لے جائے گا، اگر جہاز ہے تو 600 لوگوں کو لے جائے گا، اگر کار ہے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر 5-6 آدمی سوار ہو کر تم کو لے جائے گا. آج ہم جب ظاہر ہے کہ جہاز کے ایک پر نہ ہو تو جہاز کو کہتے ہیں جہاز کو اٹھانا ہے تو کیسے لے جاؤ گے؟ یا تو چین کرو گے کسی چیز کے اوپر یا کسی گاڑی میں رکھ کر اس کی پرزے پوری کر کے ڈال دو گے. اسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قدم بھی تمہارا کیا ہوگا اسلام سے ہٹا ہوا ہو، جس شعبے میں، معاشی لین میں، تہذیب کی لین میں، جس لین میں بھی ہو تو کیا ہوگا؟ وہ شیطان کا قدم ہوگا. اور شیطان تمہارا کل ہوا دشمن ہے. وہ تم کو لے جا کر اس وقت تک اس کو صبر نہیں آئے گا، اس وقت تک اس کو وہ نہیں روکے گا جب تک تم کو جہنم میں نہ ڈالے. اللہ تعالی حفاظ فرمائے. تو یہاں اسی لیے ہم پوری دین کا نقشہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ پوری دین کے نام پر کوئی کو مغالطہ نہ دے کہ نام تو پورا دین کا لے لے لیکن ہے اس کے اندر کیا؟ ایک ہی چیز ہو. ایک آدمی لکھتا ہے اوپر کہ سپر مارکیٹ ہے. کیا ہے؟ سپر مارکیٹ ہے. اس میں مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کی دکانیں موجود ہیں، لیکن جب دیکھیں سارے ٹماٹروں کی دکان ہو تو کوئی سپر مارکیٹ کہے گا، لیکن اوپر لکھا ہے سپر مارکیٹ.
تو اسی لیے پہلے سپر مارکیٹ لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ سپر مارکیٹ کیا ہوتا ہے، اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، تب اس کو سپر مارکیٹ کہلایا جائے گا. وہ اس سے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو دین یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ سارا کیا ہے دین کے شعبے ہیں. ایسا لوگ کوئی مغالطہ نہ دیں. ہمارے حضرت مولانا محمد امین وقاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ہم کو تشریف لائے تھے، بڑے مناظر تھے. تو مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا. تو اس نے انہوں نے کہا کہ خیر دوسری بات کے بارے میں مثال پیش کر رہا تھا، میں یہاں پیش کروں گا اس کو. تو وہ کہتے کہ مجھے کسی تقریر کے لیے بلایا کہ تقریر کرو. تو مجھے ڈاکٹر نے کہا کوئی خمیرہ گاؤ زبان آپ کا لیں، اس کی دوائی لکھی تھی، لیکن خمیرہ گاؤ زبان مجھے کسی چکائی نہیں تھی کہ خمیرہ زبان ایسا ہوتا ہے. تو میں نے اس لوگوں سے کہا وہاں بازار تھا نہیں، دیہات شاید دیہات ہوگا. تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ مجھے تو خمیرہ گاؤ زبان چاہیے. تو انہوں نے سوچا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پھر تقریر بھی نہیں کرے گا. تو نے کہا ہمارے ساتھ ہے. تو ایک کسی وہ بوتل میں یا کیا ہوتا ہے برتن اس میں ڈبیے میں کچھ گڑ مڑ ملا کر سونف اور کیا اور اس میں پانی وانی ڈالا. تو میں صبح تک اس کو چاٹتا رہا. میں خمیرہ گاؤں زبان کہتا ہوں. جب جہاں تک تقریر جاری رہی تو میں یہ چاٹتا رہا، بڑے خوش تھا کہ میں وہ کر رہا ہوں. تو اس طرح ہم بھی ایک چیز کو لے کر پوری خوش ہوتے ہیں کہ بس ہم نے پورا دین پر کیا گیا عمل کیا، تو اس خدا شکر راضی کر لیتا. ایسا تو نہیں ہوتا. تو بہرحال میں آج سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ پورا دین، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عقائد سے لے کر پورا پورا دین میراث کی حد تک، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق سے لے کر چونٹی کے حقوق تک، حیوانات کے حقوق تک، سارے لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ دیکھو یہ دین ہے. جب یہ دین سامنے پورا آئے گا تو اس کا حسن بھی آئے گا. انسان کتنا حسین ہے، لیکن اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اللہ پاک آپ کو بچائے، سب کو بچائے، مسلمانوں کو بچائے، سب کو بچائے. یا اکیلے رکھ دیں، ناک ایک جگہ رکھ دیں، آنکھ دوسری جگہ رکھ دیں، اونٹ دوسری جگہ رکھ دیں، تو اس کا مزہ آئے گا. اس کا کیونکہ انسان ہے تو لوگ کہیں گے اس سے بھاگے گا. لیکن اگر اس کو ایک ہی ترتیب سے جوڑا جائے جو انسان، آپ دیکھتے ہیں کیسے کتنے حسین ہیں، کتنے کام والے ہیں. آج کل یہ کمزوری ہے، اس کمزوری کے لیے دور کرنے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. دراصل یہ جو حکمران طبقہ ہے یا اسکول والے لوگ ہیں یا عوام ہے ہمارے، وہ بیچارے جو ادھوری دین پر عمل کرتے ہیں اس کو پتہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کوئی مسلمان ہے لیکن اس کو خیال ہوتا ہے کہ بس گویا کہ کیا ہے، یہ بہت بڑا، ہم نے بہت بڑا کام کیا کہ میں نے کیا سود لیا یا یہ کیا. اس کو پتہ نہیں بیچاروں کو. وہ کہتے ہیں گویا یہ بڑا کام کر رہے ہیں، ملک کی خدمت کر رہے ہیں. ان کو خیال نہیں آتا. اگر اس کو سمجھایا جائے کہ تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا اگر تم سیدھی چلو. پہلے بھی فرمایا ہے، مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے، اب بھی کرے گا، ہمیشہ کرے گا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم پکے مومن ہو تو تم ہی غالب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو
پکا مومن بنا دے. لیکن اب ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے کہ بس میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا میں مسلمان ہو گیا, میں مسلمان قوم میں پیدا ہوا میں مسلمان ہوا. اب اس کو آگے پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری مسلمانوں میں ایسے افسر بھی تھے, ایسے حکمران بھی ہیں کہ ان کو قل ہو نہیں آتا, سورۃ اخلاص نہیں آتا, تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ وہ سب سے آسان تو وہ ہے. اور جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے غلط پڑھی تو اس نے کہا کہ مجھے غلط لکھ کے گیا تھا. مطلب یہ کہ وہ بھی اس کو یاد نہیں تھا, لیکن میں غلط ہو گیا, لکھا یہ غلط تھی. اس کو پتہ نہیں ہے بیچاروں کو. اگر اس کو بتایا جائے کہ بھائی بھی دین ہے, یہ دین ہے, یہ دین ہے, پورا دین کا نقشہ سامنے لایا جائے, تو آپ یقین جانیں مسلمان, یہ پاکستان بڑا زرخیز ملک ہے, انشاءاللہ بہت سے لوگ اللہ کے دین پر آ جائیں گے. اور جو لوگ ظالم ہوں گے, جو لوگ کرپٹ ہوں گے, کرپشن ہوں گے, اس کو ہوگا وہ خود بخود اس کو کیا ہو جائے گا, اس کو نکلتا جائے گا. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی کو کسی نے کہا, کوئی ایم پی آئی تھا یا ایم این اے تھا, کہ تم 13% یا 10% جب ٹھیکہ ہوتے اس میں تم اپنے لیے کٹوتی کرتے ہو. اس کو فیس کہتے ہیں یہ لوگ. چوری کو کیا کہتے ہیں؟ چوری کو, خیانت کو فیس کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں تو بڑا احسان کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ, میں تو بڑا متقی ہوں گیا, دوسرے 20% لیتے ہیں. اس آدمی کوئی کہے کہ بھائی کوئی 1 کلو پخانا کھاتے ہیں, دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ناپاک ہے کیوں کھاتے ہو, وہ کہتے ہیں نہیں میں تو بڑی پاک چیز کھاتا ہوں, دوسرا 2 کلو کھاتا ہے. ہمارا یہی حال ہے. ابھی بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حرام تھوڑے بھی حرام ہوتے ہیں, زیادہ بھی حرام ہوتے ہیں, زیادہ کا زیادہ نقصان, تھوڑے کا تھوڑا نقصان ہے. کیا ہے حرام, ظاہر ہے. اس کو حلال جب حلال سمجھے گا تو کافر بھی ہو جائے گا. اور یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اپنے کو حرام بنائے, حلال کو حرام بنا کر بھی کیا کہے ٹھیک ٹھاک مسلمان ہے, بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بتائیں. یقین جانو اگر بتائیں وہ آپ سے 100 گنا شاید آگے بڑھ جائیں. ایسے لوگ اسے پاکستان کے اندر اچھے لوگ ہیں. اور میرا تجربہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو جب سمجھایا گیا وہ بہت آگے نکل گئے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کو سنوارا, اس کی دنیا بھی اچھی کر دی. دنیا بھی اللہ رب العالمین اس کو فوائد, دنیا کا فائدہ بھی دیا اور آخرت کا فائدہ بھی دے دیا. تو اس کے لیے یہ ضرورت ہے, یہ ضروری ہے, ضروری نہیں ہے. یہ تحریک ایمان تقویٰ کا یہ کام ہے. یہ کوئی تنظیم نہیں ہے, یہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا خانقاہ میں یہی چیز آپ کو بتائی جاتی ہے. کبھی عقائد کی تعلیم ہوتا ہے, کبھی حقوق آداب کی تعلیم ہوتا ہے. اور آپ اگر سب کو لوگ جان لیں, مثلا آج بھی لوگ عوام حکمرانوں کے حقوق جان لیں, حکمران عوام کے حقوق جان لیں, تو پھر کیا کوئی حکمران ایسا کرے گا کہ وہ اپنے لوگوں کو دشمن کے حوالے کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس کو پتہ چلے گا یہ تو حرام ہے. تو اس کے لیے آپ کو سوچنا بھی چاہیے, کام بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ تیسرا کام ہمارا یہ ہے کہ امت کے اندر, مسلمانوں کے اندر آپس میں اتفاق و اتحاد کی صورتیں نکلیں, اور مسلمانوں کو, علماء کو, عوام کو, حکمرانوں اور عوام کو آپس میں, سب کو آپس میں کیا کریں, متحد ہوں. تب مسلمان کیا ہوں گے, تب مسلمان عروج پائیں گے. اس کو یہ ناقابل شکست قوت بن جائے گی. کوئی دنیا بھی اس کو زیر نہیں کر سکے گا انشاءاللہ. پوری دنیا مل کر بھی اس کو زیر نہیں کر سکے گی انشاءاللہ.
اس پر انشاءاللہ اتفاق اتحاد پر دوسری سبق میں بیان ہوگا. کل شاید پشتو میں ہمارا بیان ہو جائے. یہاں جو ساتھیوں کی وہ بھی ہے، آپس میں جوڑ سا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیں، طلب نصیب فرما دیں، پوری دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. مولانا